یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ کوئی مشکل نہیں ہے، چراغ چاہیے جس کے لو میں لکھا ہوا نظر آ جائے، ہاں ایسا چراغ چاہیے۔ یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، جز محمد علیہ السلام نیست در ارض و سما، حضور کے سوا زمین و آسمان میں کوئی۔ جب سرکار آسمانوں پہ گئے، میرے آقا نے فرشتوں کو دیکھا۔ یہ میں نے بائی دا وے کہہ دیا، ورنہ یوں کہوں گا کہ فرشتوں نے سرکار کی زیارت کی۔ کیوں؟ جہاں سے حضور گزر رہے ہیں، قدسی صفے باندھ کر میرے آقا کی گزرگاہوں میں جانے کب سے کھڑے ہیں کہ سرکار کی سواری آ رہی ہے۔ اور امیر خسرو سے پوچھو کیسی بہترین ترجمانی کر گیا، کہتا ہے خبرم رسید امشب کہ نگار خواہی آمد۔ کھانا خراب کرے خدا تیرا، تجھے تو حضور کی محبت نصیب نہیں ہوئی۔ خسرو کیا کہتا ہے؟ خبرم رسید امشب کہ نگار خواہی آمد، سر من فدائے راہ کہ سوار خواہی آمد، سر من فدائے راہ کہ سوار خواہی آمد، ہم آہوان صحرا۔ فارسی کے شعر ہیں، سبحان اللہ کون کہے؟ مجھے یاد نہیں آیا، نہیں تو جس دن مجھ فقیر کو مسجد کی خدمت کے لیے رکھا تھا نا، پہلے میں کہتا کہ بات سننے وہ آئیں جو فارسی پڑھے ہوئے ہوں۔ مجھ سے بھی غلطی ہوگی، میں کہہ نہ سکا، اس لیے اب اسی کا پابند ہوں۔ چلو جیسے بھی آئے، آ تو گئے، جو نہیں آئے میں ان کا کیا بگاڑ سکا، اور آئے جو ہیں خدا کرے بیٹھے رہیں، کہیں چلے نہ جائیں۔ جی حضرات گرامی، امیر خسرو عرض کرتے ہیں، امیر خسرو کیا کہتے ہیں؟ ہم آہوان صحرا، ہم آہوان صحرا، سر خود نہادہ بالکف با امید آنکھ روزے بشکار خواہی آمد، بشکار خواہی آمد۔ امیر خسرو کے کلام کا یہ بھی مفہوم ہے، ہم آہوان صحرا، صحرائے ملائے اعلیٰ کے سارے ملائکہ دست بستہ راستے میں کھڑے ہیں جہاں سے مصطفیٰ کی سواری گزر رہی ہے، با امید آنکھ روزے بشکار خواہی آمد، بشکار خواہی آمد۔ خسرو بات کہہ سکتا ہے، میرے جیسے اندھے کو کیا پتا کیا کہتے ہیں، لیکن کہہ گیا کشش کے عشق دارد، کشش کے عشق دارد نہ گزاردت بدیساں، کشش کے عشق دارد نہ گزاردت بدیساں۔ جی کشش کے عشق دارد نہ گزاردت بدیساں، بجنازہ گر نہ آئی بمزار خواہی آمد، بجنازہ گر نہ آئی بمزار خواہی آمد۔ میرے آقا عشق کشش رکھتا ہے، سارے نبیوں پہ کروڑوں سلام، عقل کے اندھے نہ بنو، عقل ناتمام پر اعتماد نہ کرو، عشق کی والہیت کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ،
تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے ذرہ ذرہ میرے مصطفیٰ کے حسن کا طالب ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام پہ سلام، لیکن کوئی نبی پاک اپنی امت کی قبر میں جلوہ گر نہیں ہوتے۔ ملاؤ ہاتھ، کرو ثابت، سب رسولوں پہ کروڑوں سلام، لیکن اپنے منگتوں کی قبروں میں بولو نہیں آتے۔ مدینہ کے تاجدار پہ بے حد و حساب سلام جو ہم کمینوں کی قبروں میں آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ پہلی امتوں کو اپنے رسول کا عشق ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، تو وہاں کیوں آئے؟ یہ عشق شروع ہوا ہے خلق کے حوالے سے، امت کے حوالے سے، صدیق اکبر سے۔ یہ عشق نہیں، یہ عشق نہیں، سانپ ڈنگ مار رہا ہے، ابو بکر ایڑی نہیں ہلاتا۔ یہ عشق کا دور ہے، عشق کا دور ہے۔ خدا کی قسم میرے آقا کا عشق جو ابو بکر صدیق کے دل میں تھا وہ سارے اژدہا شکست کھا گئے۔ ابو بکر تیرا عشق جوان ہے، ہمارے پلے کچھ نہیں ہے۔ حضور ایک سانپ نہیں تھا، کئی تھے، کئی سانپ تھے جنہوں نے ڈانگ مارا، ڈانگ مارے، مارا نہیں، مارے، ڈانگ مار مار کر تھک گئے۔ صدیق اکبر کی وہ بات کہنی آسان ہے وہ میرے دوستو، چیونٹی یہاں چٹکی لے لینا تو ہمیں نماز کی رکعتیں بھول جاتی ہیں۔ چیونٹی نے کاٹ لیا، ہاں جی، چیونٹے پاؤں اکھڑ گئے، چیونٹی کاٹ گئی، ایک چٹکی لے تو ہماری نماز گئی۔ وہاں ڈنگ مار مار کے اژدہا تھک گئے۔ ابو بکر کے عشق نے کہا آگے بھی چلو، ابو بکر تھکنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے تو امیر خسرو کہتا ہے کشش کے عشق دارد نہ گزاردت بدی سا بجنا سا گھر نہ آئی بمزار خواہیا۔ یہ اس کے سرکار کی بات ہے جس نے اہل سنت کے دلوں کو چمکا رکھا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ اس عشق کو سلامت رکھے، اس سبق کو یاد رکھیں کہ جس کے دل میں میرے آقا کا عشق نہیں، پیار نہیں، گستاخی کرتا ہے، اس کے ساتھ رشتہ داری جائز نہیں، ناجائز ہے، حرام ہے، ناپاک ہے۔ بے شک محسوس کرو میرے جوتے کی نوک ہے، میرا فرض ہے بات صحیح کرنا۔ کسی کو وارا کھائے بالکل نہ کھائے، اور اگر کسی کو وارا نہیں کھاتا مجھے ایسا آدمی دیکھنے کو وارا نہیں کھاتا۔ یا رسول اللہ، رب فرمائے یا نبی، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ یہ ابھی تک کتا بکواس کرتا ہے کہ یا نبی اللہ کہنا جائز نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور چوری ان کی میں نے پکڑ لی ہے،
التحیات جب پڑھتے ہیں جی، التحیات تشہد صرف 4 لفظ بولتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، 4 ہی ہے نا. اب آگے حیا کر، حیا آپ کو نہیں غیروں کو، حیا کر. نماز میں کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی. محمد محفوظ اللہ کی ان کی نظر میں غلطی یہ ہے کہ یہ کہتے چلو نماز میں تو یا نبی کہہ لیا، باہر کیوں کہتے ہو؟ نماز کے باہر کیوں کہتے ہو؟ حیا کرو، حیا کرو. اگر یہ ناجائز تھا تو نماز میں کیوں کہا؟ اگر یا ایھا النبی، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں تو نماز میں کیوں کہا؟ اگر نماز میں کہا ہے تو پھر باہر کیا تکلیف ہوتی ہے؟ نوٹ کر لو، جو اب میں کہے بغیر نہیں جاؤں گا، جو نماز سے باہر یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتا، خدا کی قسم ہے اس کی نماز ہے ہی نہیں، نماز ہے ہی نہیں. پورے والے کے لوگ بڑے پیارے ہیں، لیکن ایسی مصروفیت کی زندگی بسر کرتے ہیں کہ مسجد کی میناروں سے گونجنے والی اذان بھی ان کو سنائی نہیں دیتی، اذان بھی سنائی نہیں دیتی. پچھلے جمعہ شریف پورے والا کی سرزمین میں ایک واقعہ رونما ہوا، آپ نے سنا؟ 2-4 ہوئے، ہزاروں کے سینکڑوں کے اجتماع میں تو کیا سن لیا؟ کوئی یاد ہے کسی کو؟ تب یاد ہو جب سنا ہو، سنا تب ہو جب توجہ ہو. تو ایسا واقعہ رونما ہوا ہے خدا کی قسم. وہ ممتاز حسین قادری نے سرکار کے چوکیداروں میں ہمارا نام اونچا کر دیا جی. دنیا کو ماننا پڑا کہ کسی نے نہیں دیکھا یہ خبیث گورنر ہے کہ کون ہے، اس کے منہ سے بکواس نکلی، اس کی کلاشن کوف میں جتنی گولیاں تھیں ایک دم ساری گزار دی. اسلام آباد کا چوک پلید کر دیا. وہ کتے کے خون سے پلید ہی ہونا ہے کہ اور کیا ہوگا؟ یہ خنزیر سے بدتر انسان ہے جو رسول اللہ کی گستاخی کرتا ہے.